وشی جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے۔ سالک نے کچن میں ٹفن تیار کرتی پلوشا کو ہانک لگائی۔ وہ ٹفن ڈائننگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے مسکرائی تھی۔ اتنے میں آسیہ بیگم، سعدیہ بیگم اور دلاور علی شاہ بھی آ چکے تھے۔ بھائی میں بھی چلوں؟ پلوشا نے جاتے ہوئے سالک کا ہاتھ تھاما تھا۔ وشی بیٹا، ہم اسے لینے جا رہے ہیں، آپ جا کر کیا کرو گی؟ آسیہ بیگم نے سمجھانے کے سے انداز میں کہا۔ بھائی پلیز منع مت کریں، وہ سالک کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اوکے چلو۔ وہ مسکرا کر اس کا گال تھپتھپاتا آگے بڑھ گیا۔ پیچھے وہ سب بھی چلے گئے۔ گیٹ لاک کر لینا زینب، ہم سب اسپتال جا رہے ہیں۔ ایک نظر سرخ آنکھوں کو جھکائے برتن دھوتی زینب پر ڈال کر وہ چلی گئی تھی۔ آہٹ پر اس نے آنکھوں سے بازو ہٹا کر دیکھا تھا۔ سبھی لوگ آگے پیچھے اسپتال کے پرائیویٹ روم میں داخل ہوئے تھے۔ اس نے نظروں کا زاویہ بدل کر نگاہ سامنے وال پر جما دی۔ صبح بخیر، سالک نے سائڈ پر پڑی ٹیبل پر ٹفن رکھتے ہوئے خوش دلی کے ساتھ کہا تھا، مگر وہ سنی انسنی کر گیا۔ اب کیسا فیل کر رہے ہو؟ وہ بڑی محبت سے پوچھتا اس کے پہلو میں ٹک گیا۔ دوسری جانب سے آسیہ بیگم نے اس کی پیشانی پر محبت سے بھرپور بوسہ دیا تھا اور دم کر کے اس کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ ٹھیک ہوں، بے تاثر لہجے میں کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ سب ایک دوسرے پر خاموش نظر ڈال کر رہ گئے۔ گڈ مارننگ ایوری بڈی۔ ڈاکٹر خلیل واحدی بھی اسی وقت مسکراتے ہوئے ڈیلی چیک کے لیے آئے تھے۔ بڑی رونق لگی ہے یہاں تو۔ انہوں نے ایک نظر سب پر ڈال کر بلال کی نبض پکڑ کر چیک کی تھی۔ ڈاکٹر انکل، آپ یہ بتائیں یہ محترم بستر کب چھوڑیں گے؟ سالک نے ایک نظر سب سے بے نیاز لیٹے بلال کی جانب دیکھ کر ڈاکٹر خلیل سے پوچھا، جو اب بلال کے ہاتھ پہ لگی ڈرپ نکال رہے تھے۔ اب یہ محترم بالکل فٹ ہیں، آپ لوگ چاہیں تو انہیں شام تک ڈسچارج کیا جا سکتا ہے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ گھر میں بھی مکمل آرام کرنا ہے۔ تقریباً 1 ماہ بیڈ ریسٹ لازمی ہے، کسی قسم کی لاپرواہی نہ ہو، اور ہفتے میں 1 مرتبہ چیک اپ بھی لازمی کروانا ہے، انڈرسٹینڈ؟ اوکے انکل، ہم پھر بلال کو ڈسچارج کروا لیں؟ سالک نے ہر کسی سے بیگانہ لیٹے بلال پر نظر ڈال کر کہا تھا۔ اوکے مائی سن، وہ اس کا شانہ تھپتھپا کر چلے گئے۔ نواز، دیکھو بلال کے کمرے کی خوب اچھی طرح سے صفائی کرنا، کوئی کمی نہ رہ جائے، آخر کو میرا بیٹا 2 مہینے بعد اپنے گھر آ رہا ہے، سمجھ گئے؟ انہوں نے کوئی 10ویں بار نواز کو تاکید کی تھی۔ سمجھ گیا ہوں جی، بلکہ اب تو آپ کی بات حفظ ہو چکی ہے۔ نواز بے بسی کے عالم میں گڑ گڑایا۔ چل کام کر جا کے۔ آسیہ بیگم اس کے اس طرح کہنے پر جھیپ سی گئی تھی۔ وہ پاس سے گزرتی پلوشا سے زینب کے بارے میں پوچھنے لگی تھی۔ وشی، یہ زینب نظر نہیں آئی صبح سے؟ انہوں نے فکر مندی سے اسے دیکھا۔ اپنے کمرے میں ہوگی، میں دیکھتی ہوں۔ وہ زینب کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے کا دروازہ ذرا سا کھلا ہوا تھا۔ اس نے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا سا اور کھولا تو زینب اسے کھڑکی کی طرف منہ کیے کھڑی نظر آئی۔ وہ ایک افسردہ سی سانس فضا کے سپرد کرتے اس کے پیچھے آ رکی اور اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ اپنے خیالوں میں گم نہ جانے کہاں پہنچی ہوئی تھی۔ کندھے پر کسی کا لمس محسوس کر کے فوراً پلٹی تھی۔ پلوشا نے دیکھا اس کا چہرہ آنسوؤں کی نمی سے بھیگا ہوا تھا۔ ستما ناک سرخ ہو رہی تھی۔ زینب کو اس طرح دیکھ کر وہ دکھی ہو گئی۔ زینب نے جلدی سے اپنا چہرہ صاف کیا اور بڑی دقت کے ساتھ پھیکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجائی تھی۔ ایسا کب تک چلے گا زینب؟ تم جانتی ہو سالک بھائی بلال بھائی کو لینے گئے ہیں۔ آج وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو رہے ہیں اور گھر واپس آ رہے ہیں۔ جانتی ہوں وشی، تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ سمجھ نہیں آ رہا کس طرح سے اس کا سامنا کروں، اور وہ بھی شاید مجھے اپنے سامنے دیکھنا ناپسند کریں۔ تم جانتی ہو وہ کتنے ضدی اور شدت پسند ہے۔ اس کی آواز میں نمی گھلنے لگی۔ کیا تم وہ سب کچھ بھول نہیں سکتی؟ جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ پلوشا نے بے بسی کی انتہا پر اسے دیکھا تھا۔ بھول جانا اتنا آسان نہیں ہوتا وشی، کہ تم نہیں سمجھو گی۔ وہ سر نفی میں ہلا کر 2 قدم پیچھے کی جانب ہٹی اس سے پہلے کہ وہ جواباً کچھ کہتی، مخصوص ہارن کی آواز پہ اس نے کھڑکی سے نیچے پورچ میں دیکھا تھا۔ سالک گاڑی اندر لا رہا تھا۔ بلال بھائی آ گئے زینب، چلو نیچے چلتے ہیں۔ وہ خوشی سے ٹمٹماتے چہرے کے ساتھ پلٹ کر زینب کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی تھی، پلیز وشی تم جاؤ۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ پلوشا نے ایک افسردہ سی نظر سر جھکائے زینب پر ڈالی اور وہ خاموشی سے باہر نکل آئی۔ نیچے آئی تو لاؤنج میں سب موجود تھے۔ وہ صوفے کی بیک سے ٹیک لگائے دلاور علی شاہ کے پہلو میں بیٹھا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر بھاگتی ہوئی آئی تھی اور اس کے بائیں جانب بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھام کر سر اس کے کندھے سے ٹکا دیا تھا۔ تھینک گاڈ بھیا، آپ گھر آ گئے۔ پلیز دوبارہ کبھی مت ایسا کیجیے گا۔ سب کی جان نکال کر رکھ دی تھی آپ نے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے سر اس کے کندھے سے ٹکائے آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے یکدم روحاں سی ہو گئی تھی۔
پلیز رونا مت گڑیا، نہ جانے کیوں واپس آ گیا ہوں، کچھ بھی نہیں ہوا ہے، مجھے لوٹ آیا ہوں پھر سے۔ وہ اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتا کھوئے کھوئے سے لہجے میں بولا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد پہلی مرتبہ اس نے اتنی تفصیلی بات کی تھی، ورنہ تو بس پتھر کے بے جان مجسمے کی طرح ہر ایک کو دیکھتا اور ہوں ہاں میں جواب دے دیتا۔ رشی بیٹا، بھائی کو اس کے کمرے میں لے جاؤ، تھک گیا ہوگا۔ آسیہ بیگم کی آنکھوں میں نمی بکھرتے دیکھ کر سعدیہ بیگم نے پلوشوں کو مخاطب کیا تھا، چلے بھائی آپ آرام کر لیں۔ وہ فوراً اس کا ہاتھ تھام کر کھڑی ہو گئی۔ آسیہ بیگم کی نظروں نے دور تک ان کا پیچھا کیا تھا۔ ہمت سے کام لینا پڑے گا بیگم، دلاور علی شاہ جو کہ ان کے ساتھ ہی بیٹھے تھے، ان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا جائزہ لے رہے تھے، انہیں دلاسا دیا تھا۔ اب تک ہمت سے ہی کام لیا ہے مگر اب ختم ہونے لگی ہے شاہ صاحب۔ وہ دوپٹے کے پلو سے آنکھیں پوچھتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئیں اور دلاور شاہ انہیں تعصب سے دیکھتے رہ گئے۔ بلال کیسا ہے تو یار، کیا کر لیا تھا اپنے ساتھ؟ وہ بیٹھ کے سرہانہ ٹیک لگائے، نہ جانے کیا سوچ رہا تھا کہ جواد کی دھماکے دار آمد نے اس کی سوچوں کا سلسلہ توڑا تھا۔ نئی زندگی مبارک ہو میرے یار کو۔ بلال کے گلے میں باہیں ڈالے چٹ چٹ اس کی پیشانی پر اس نے بوسے دیے تھے۔ کیا بدتمیزی ہے! وہ اس کی اس حرکت پر جھینپ کر پیچھے ہٹا اور گھور کر جواد کو دیکھا۔ صاحب بہادر کے تیور اب بھی نہ بدلے؟ وہ ایک آنکھ دبا کر اس کی جانب جھکا تھا۔ دفان ہو جاؤ تم یہاں سے، ایک نمبر کی واہیات انسان ہو۔ دروازے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے مصنوعی خفگی کے ساتھ جھاڑ پھیلائی تھی۔ آپ کا ہی شاگرد ہوں۔ وہ بڑے ادب سے کارنش بجا لایا اور بیڈ پر کمر کے پیچھے تکیہ لگا کر دراز ہو گیا۔ بلال نے صرف اسے گھورنے پر ہی اکتفا کیا۔ اب ایسے لڑاکا بیوی کی طرح کیوں گھور گھور کے دیکھ رہے ہو؟ وہ بڑی معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے بولا تھا۔ بلال نے نظریں وال پہ دوبارہ سے جما دیں۔ زینب سے سامنا ہوا تیرا؟ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد جواد نے بڑی سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ نہیں، اور دعا کرنا کہ کبھی وہ میرے سامنے نہ آئے، ورنہ… ایک نظر اس کے سنجیدہ چہرے پر ڈال کر وہ اپنے ہونٹ بھیج گیا تھا۔ کیوں؟ جواد نے اسی سنجیدگی سے ایک اور سوال داغا تھا۔ کیونکہ میں ہرگز اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس کے الفاظ آج بھی کانوں میں کسی پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اونڈلتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ میرے دل میں آج بھی پہلی مرتبہ جیسی چبھن ہے، دل میں ٹیس اٹھتی ہے۔ اس کے لفظوں نے مجھے ریزہ ریزہ کسی باریک کانچ کی طرح ٹوٹ کر بکھرنے پر مجبور کر دیا۔ حالانکہ میں تو 26 سالوں سے لمحہ لمحہ ٹوٹ کر بکھرتا اور اپنے آپ کو سمیٹتا آیا ہوں۔ کیا یہ سزا بہت نہیں تھی میرے لیے، جو اس نے میرے بکھرے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے؟ میں اسے کبھی دیکھنا نہیں چاہوں گا جواد، کبھی نہیں۔ اس کے ہونٹوں سے نکلے ہر لفظ سے اس کی اذیت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ جواد نے اس کی غلافی آنکھوں کی نمی کو بھرپور طریقے سے محسوس کیا تھا۔ معاف نہیں کر سکتے؟ جواد نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کی غلافی براؤن آنکھوں میں جھانکا۔ معافی کی گنجائش وہاں ہوتی ہے جہاں دل میں کسی کے لیے جگہ ہو، اور یہاں… اس نے دل کی جانب ہاتھ رکھ کر اشارہ کیا، ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ کم از کم مجھ سے جھوٹ مت بولو، جواد نے اس کے کھوکھلے لہجے پر چوٹ کی۔ تم جانتے ہو میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اس نے اس کی جانب سے رخ پھیرا۔ لیکن اس وقت تم سچ نہیں بول رہے۔ وہ بھی فوراً جرح پر اتر آیا۔ پلیز جواد، ختم کرو اس ٹاپک کو۔ کیا ہم کوئی اور بات نہیں کر سکتے؟ وہ یکدم جھنجھلا کر اس کا ہاتھ جھٹک گیا۔ کر سکتے ہیں یار، بالکل کر سکتے ہیں۔ چلو یہ بتاؤ کب تک بستر کو خیر بات کرنے کا ارادہ ہے؟ فوراً اپنے پہلے والے موڈ میں آ کر بولا تھا۔ میں تو آج بلکہ ابھی یہ بستر چھوڑنے کو تیار ہوں، مگر کوئی مجھے یہ بستر چھوڑنے دے تب نا۔ وہ بیزاری سے منہ بنا کر بولا۔ جواد کو اس کے منہ کے زاویے دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ یہ سب کی محبت ہے بلال جو وہ تم سے کرتے ہیں، جواد کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا۔ کم از کم تم اس طرح کا مذاق کر کے میرا دل مت دکھایا کرو۔ کیا تم میرے حالات سے واقف نہیں ہو؟ وہ اپنے اوپر طنزیہ ہنسی ہنس کر بولا۔ خدا کے لیے بلال، جو گزر گیا بھول جاؤ اسے۔ کیوں خود کو ماضی کی تلخیوں کے حوالے کر دیا ہے تم نے؟ بھول جاؤ جتنا کہنا آسان ہے، بھلا دینا اتنا ہی مشکل ہے۔ 26 سال کی اذیت 2 دن کی دکھاوے کی محبت سے دور تو نہیں ہو جائے گی؟ 26 سال تک جو شخص لمحہ لمحہ سسکا ہو، ہر پل مر مر کے جیا ہو، وہ کیسے بھول سکتا ہے اپنا ماضی؟ تمہیں تو پتا ہے نا، میرے گرد نفرت کا دائرہ کسی بھیانک رات کی دل دہلانے والی تاریکی کی طرح میرے ساتھ ساتھ رہا ہے۔ تم تو سمجھ سکتے ہو میرے جسم کے روئیں روئیں سے خون رشتہ ہے، میں کیسے اپنوں کی دی ہوئی سوغات کو بھول سکتا ہوں؟ بولتے بولتے اس کی آواز میں آنسوؤں کی نمی گھلنے لگی تو وہ خاموش ہو گیا۔ اور میں ان سب کے بیچ کہاں آ گیا بلال؟ کیا یہ سب بھی تیری نظر میں کسی فالتو شے کی سی حیثیت رکھتے ہیں؟ میری دوستی تیرے لیے بے معنی ہے اور میں پاگل آج تک سمجھ ہی نہ سکا، مگر آج تو نے مجھے احساس دلایا، اس کے لیے شکریہ۔ آج کے بعد ہم دوبارہ نہیں ملیں گے۔
کہتے ہی وہ بیڈ سے اٹھا تھا، لیکن بلال نے اس سے زیادہ تیزی دکھائی، اس کا ہاتھ کھینچ کر اس کو واپس اپنے سامنے بٹھایا تھا۔ جواد نے اسے گھورتے ہوئے پھاڑ کھانے والے میں تیرے بغیر کیسے رہ پاؤں گا؟ بلال نے آگے بڑھ کر اس کے گلے میں باہیں ڈال کر سر اس کے چوڑے شانے سے ٹکایا تھا۔ بہت کمینہ انسان ہو تم۔ جواد نے بے بسی کے عالم میں اس کی پشت پر دھپ رسید کی تھی۔ ایسی ہی تھی ان کی دوستی، پرخلوص و بے مثال۔